الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کیجئے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے، لِأَبِي یہ چچا کے معنوں میں ہے، باپ بھی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے والد محترم کا نام کیا تھا اور ان کے چچا کا دونوں کا نام بتایا تھا۔ یاد کیجئے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وقومہ اور اپنے قوم سے اننی براء مما تعبدون کہ میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، میں اس سے بیزار ہوں۔ الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا فرمایا بے شک وہی میرا رہنمائی کرنے والا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِبِهِ، اور آپ نے بنا دیا کلمہ توحید کو باقی رہنے والی بات اپنی اولاد میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ بل متعت ہؤلاء، بلکہ میں نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں، وآباءہم اور ان کے اباء و اجداد کو بھی، حتی جاءہم الحق یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق، ورسول مبین اور کھول کر بیان کرنے والا رسول بھی آ گیا، اس وقت تک لطف اندوز ہونے دیا۔ ولما جاءہم الحق، اور جب آ گیا ان کے پاس حق تو وہ کہنے لگے، قال ھذا سحر یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون اور ہم اس کے منکر ہیں۔ واضح طور پہ کہہ دیا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہنے لگا کیوں نہ اتارا گیا یہ کتاب کسی ایسے آدمی پر جو ان دو شہروں میں بڑا ہے، یعنی مکہ اور مدینہ، یہ جو ایریا تھا اس میں سب سے جو بڑا تھا اس کی طرف کیوں نہ اتارا گیا، اور اتارا گیا تو کدھر در یتیم کی طرف اتارا گیا تو کیوں اتارا گیا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ در یتیم کے اندر جو بات تھی وہ ان لوگوں میں نہیں تھی۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ بانٹا کرتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو، نحن قسمنا ہم نے خود تقسیم کیا ہے، بینہم ان کے درمیان، معیشتہم فی الحیات الدنیا سامان زیز کو اس دنیاوی زندگی میں، یعنی معیشت کا جتنا سامان ہے یہ سارا رب کی اپنی تقسیم ہے نا۔ ورفعنا بعضا فوق بعض درجات، اور ہم نے ہی بلند کیا ہے بعض کو بعض پر مراتب کے لحاظ سے، لیتخذ بعضم بعضا سخریہ تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ ایک جیسے بندے ہوتے تو ایک دوسرے سے کام لینا تو مشکل تھا نا، تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ درجات میں اور یہ جو طبقات میں اس وجہ سے تقسیم کیا گیا تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کی رب کی رحمت خاص بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک امت بن جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ تو ہم بنا دیتے ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں بالرحمن رحمان کا، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ ان کے مکانوں کے لیے چھتیں چاندی کی۔ یعنی جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، اگر دوسرے لوگ جو مسلمان ہیں ان کا یہ خوف نہ ہوتا، وہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا اور ہمیں کچھ نہیں ملا انہیں سب کچھ مل گیا، تو رب فرما رہے ہیں اگر ان مسلمانوں کی یعنی اس وجہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات نہ آتی تو میں کیا کرتا، ان لوگوں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتا، ومعارج اور ان کی جو چڑھنے والی سیڑھیاں بھی ہیں، علیہ یظہرون یعنی وہ سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں اس کو بھی وہ چاندی کے بنا دیتا۔ لیکن رب نے کیا ہم مسلمانوں کی وجہ سے کہیں یہ نہ بدظن ہو جائیں اور مسلمانوں کا خیال رکھتے ہوئے کہیں یہ نہ گمراہ ہو جائیں کہ ہم تو ان کو مانتے اور ہمارا کچھ نہیں، اور جو اس کا نہیں مانتے اس کو چاندی کی سیڑھیاں بھی اور گھر بھی۔ تو رب فرما رہے یہ آیت بہت ہی پیاری ہے، بہت ہی پیاری ہے۔ وَلِبُيُوتِ أَبْوَابًا اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے بنا دیتا، وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ اور وہ تخت جس پر وہ تکیے لگاتے، وَزُخْرُفًا وہ بھی سونے اور چاندی کے بنا دیتا تاکہ یہ دنیا میں لگے ہوں، یہ دنیا میں ہی لگے رہیں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ سب
सुनहरी रू बातें यानी सोने चांदी ये दौलत की बातें ये दुनियावी जिंदगी का सामान है। वल आखिरत इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत की जिंदगी, आखिरत की इज्जत, आखिरत की कामयाबी आपके रब के नजदीक परहेजगारों के लिए है। वमन याशु, और जो शख्स दानस्ता अंधा बनता है आन जिक्र रहमान, रहमान के जिक्र से यानी वो नहीं देखता, अंधा खामखा का बनता है, नुक़य्यिद लहू शैताना, तो हम मुकर्रर कर देते हैं उसके लिए एक शैतान, फहुव लहू करीन, बस वो हर वक्त उसका दोस्त रहता है। शैतान उसे वही दिखाता है जो शैतान पसंद करता है, और इधर रहमान की तरफ से उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। वइन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील, और शयातीन रोकते उन अंधों को राह रास्ते, हर एक को नहीं। जो अल्लाह से प्यार करते, रसूल अल्लाह से प्यार करते, उस पे तो शैतान का बस नहीं चलता। किसको रोकता है? जो अल्लाह के जिक्र से अंधे होके बैठा हुआ होता है। वयहसबून अन्नहुम मुहतदून, और ये लोग ख्याल करते हैं कि वो हिदायत याफ्ता हैं। आप भी अपना मुहासबा कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारा भी ये शुमार इन्हीं लोगों में तो नहीं हो रहा। हत्ता इदा जाना, यहाँ तक कि जब अंधा हमारे पास आएगा तो फिर उसकी आंखें खुल जाएंगी। क़ाला, कहेगा या लैत बैनी व बैनक बुअदल मशरिक़ैन, कि काश मेरे दरमियान और ऐ शैतान तेरे दरमियान मशरक और मगरब की दूरी होती। फबिअसल क़रीन, तू तो बहुत बुरा साथी है। अभी तो हमें शैतान की बातें दुरुस्त लगती हैं, लेकिन जब आंख खुलेगी तो उस वक्त हम लोग उसको बुरा कहेंगे। अभी मेरे ज़हन में एक बात आती है कि अभी तो शैतान बंधे हुए तो फिर अभी बुराइयां क्यों हैं? इसका मतलब है आप अंदर से भी अपने आप को मेरे बच्चों संवारना पड़ेगा। वलन यंफअकुमुल यौम, और ये शोर फगा तुम्हें कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकता। उस वक्त जब शोर मचाओगे कि यह गंदा दोस्त है, कोई फायदा नहीं। इस ज़लम तुम, जबकि तुम दुनिया में जुल्म करते रहे, अन्नकुम फिल आज़ाबि मुश्तरिकून, तुम सब इस अजाब में हिस्सादार हो, इस अजाब में हिस्सादार हो। अफअंत तुस्मिउस्सुम, क्या आप सुनाना चाहते हैं बहरों को, औ तादिल उम, या राह दिखाना चाहते हैं अंधों को। वमा कान फी ज़लालिम मुबीन, और इन्हें जो खुली गुमराही में उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराया करते थे ना, तो अल्लाह पाक कितनी सोहनी तसल्लियां दे रहे हैं कि आप उनको दिखाना चाह रहे हैं। फ़इम्मा नज़हबन्न बिक, बस अगर हम ले जाएं आपको उस दारे फानी से, फ़इन्ना मिनहुम मुंतक़िमून, तो फिर भी हम उनसे बदला लेंगे। औ नुरियन्नकल्लज़ी, या हम आपको दिखा देंगे वो अजाब जिसका वअदनाहुम, हमने इनसे वादा किया है। फ़इन्ना अलैहिम मुक़तदिरून, बस हम इन पर पूरी तरह कादिर हैं। फस्तमसिक, बस मजबूती से पकड़े रहिए, बिल्लज़ी उहिया इलैक, इस कुरान करीम को जो आपकी तरफ वही किया गया, इसको मजबूती से पकड़े रहिए आप, आपकी उम्मत। इन्नका अला सिरातिम मुस्तक़ीम, बेशक आप सीधी रास्ते पे, महबूबा आप सीधे रास्ते पे हैं, ये आपके पीछे नहीं चलते तो ये गलत है। वइन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिक, और बेशक ये बड़ा शर्फ है आपके लिए और आपके कौम के लिए। क्या चीज? कुरान करीम। वसौफ तुसअलून, और ऐ फरजंदान इस्लाम तुमसे जवाब तलबी होगी। वसअल मन अरसलना मिन क़ब्लिक, और आप पूछिए उनसे जिन्हें हमने आपसे पहले में रसूलना अपने रसूलों में से भेजा था। अजअलना मिन दूनिर रहमान आलिहा, क्या हमने बनाए हैं खुदावंद रहमान के अलावा और खुदा, युअबदून, ताकि उनकी पूजा की जाए। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, और हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर। किधर? इला फिरऔन व मलाइहि, और इसके सरदारों की तरफ। किसके सरदार? फिरऔन और फिरऔन के सरदारों की तरफ भेजा। फ़क़ाल इन्नी रसूल रब्बिल आलमीन, बस आपने उन्हें कहा बेशक मैं रब्बुल आलमीन का फरस्तादा हूँ, पैगाम देने वाला हूँ, रसूल हूँ। फलम्मा जाअहुम बिआयातिना, बस जब आप आए उनके पास हमारी निशानियां लेके, इज़ा हुम मिन्हा यضحकून, तो उस वक्त वो उससे हंसने लगे। बजाय इसके कि वो मान लेते, उल्टा क्या किया? उल्टा हंसना शुरू हो गए। वमा नुरीहिम मिन आया, और हम नहीं दिखाते उन्हें
کوئی نشانی اللہ ہی اکبر من اختیا مگر وہ بڑی ہوتی ہے پہلے سے، یعنی ایک نشانی دکھائی جاتی ہے نہیں مانتے، دوسری پہلے سے بڑی ہوتی ہے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے مبتدا کر دیا انہیں عذاب میں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ وہ بولے اے جادوگر دعا مانگی، یہ نہیں کہا کہ سیدھا، اس میں انہوں نے توہین نہیں کہا تھا، یہ تو الفاظ جیسے لگنے میں لگتا ہے کہ توہین ہو رہی ہے، لیکن ایسے نہیں، انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ ان کے نزدیک جادوگر بہت ہی اہم ہوتے تھے اس وقت، فرعونیوں کے نزدیک جادوگروں کی اہمیت زیادہ تھی۔ تو کہا وہ بولے اے جادوگر کس دعا مانگی، لنا ربک بما عہد عندک ہمارے لیے اپنے رب سے اس سبب کے باعث جو اس نے تمہارے ساتھ کیے، اننا لمہتدون ہم پھر ضرور قبول کریں گے ہدایت کو۔ اس میں بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے ذرا مذاق کہا، لیکن مجھے یہی بات درست لگی، فلما کشفنا عنہم العذاب بس جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب، اذا ہم ینکثون تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگے۔ جب آیا عذاب تو اس وقت کیا کہا اور عذاب ٹل گیا تو پھر ان کے ارادے بدل گئے۔ ونادى فرعون فی قومی اور پکارا فرعون اپنی قوم میں اور کیا کہنے لگا، قال یا قوم اے میری قوم، الیس لی ملک مصر کیا میں مصر کا فرما روا نہیں، حکمران نہیں، بادشاہ نہیں، وہادل انہار تجری من تحتی اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہ رہی ہیں، افلا تبصرون کیا تم انہیں دیکھ نہیں رہے ہو، ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جو ذلیل ہے، اس کے نزدیک تو ایسے تھے لیکن انہیں کیا پتہ یہ تو رب کے رسول ہیں، ولا یکاد یبین اور بات بھی صاف نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی جو زبان تھی اس میں تھوڑی سی لکنت تھی۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب اور یہ سچا نبی ہے تو کیوں نہ اتارے گے اس پر سونے کے کنگن، ان کے نزدیک سونا ہی اہم تھا، او جاء مع الملائکۃ مقترنین یا کیوں نہ اتارے اس کے ساتھ فرشتے قطار در قطار، فاستخف قوما یہ اس نے احمق بنایا اپنی قوم کو، فاطاعوا سو وہ اس کی پیروی کرنے لگے، عقل کے اندھے لوگوں نے نہیں دیکھا اور الٹا پیروی کرنے لگے فرعون کی، انہم کانوا قوما فاسقین در حقیقت وہ لوگ تھے ہی نافرمان، فلما آسفونا انتقمنا منہم بس جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، کیسا، فاغرقناہم اجمعین پھر ہم نے ان سب کو غرق کر کے رکھ دیا، فجعلناہم سلفا اور بنا دی انہیں پیشرو، ومثلا للآخرین اور کہاوت پچھلیوں کے لیے، یعنی ان کو کہانی بنا کے رکھ دیا، انہوں نے ایسا کیا تھا تو ہم نے بھی ایسا کیا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اور جب بیان کیا جاتا ہے مریم کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کا حال، اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ تو آپ کی قوم اس سے شرغل مچا دیتی ہے، وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ اور کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، ام ضربوہ لک الا جدلا وہ نہیں بیان کرتے یہ مثال مگر آپ سے کج بیعثی کے لیے، یعنی وہ سمجھنے کے لیے نہیں، صرف آپ کو غصہ دلانے کے لیے کہتے ہوتے ہیں کہ وہ جو سوال کرتے ہیں محبوبہ آپ پریشان نہیں ہوں، وہ تو جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، اگر صحیح کرتے تو صحیح نہ بتا دیتے مصطفیٰ کریم، بل ہم قوم خاصمون در حقیقت یہ لوگ بڑے جھگڑالو ہیں، ان ہوا الا عبد نہیں ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام مگر ایک بندہ تھے، انعامنا علیہ ہم نے انعام فرمایا ہے ان پر، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل اور ہم نے بنا دیا انہیں ایک نمونہ کس کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اور اگر ہم چاہتے تو ہم بسا دیتے تمہارے بدلے فرشتے زمین میں جو تمہارے جانشین ہوتے، تمہیں نہیں فرشتوں کو جگہ میں بنا دیتے جانشین، ان کو بنا دیا جاتا، وَإِنَّهُ الْعِلْمُ لِلسَّاعَةِ اور بے شک وہ ایک نشانی ہے قیامت کے لیے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا بس ہرگز شک نہ کرو اس میں، وَاتَّبِعُونَ اور میری پیروی کیا کرو، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا رستہ ہے۔ مصطفیٰ کریم جب بھی یہ منافقین سے مشرکین سے ان سے بات کہتے تھے کہ تم ان بتوں کو چھوڑو اللہ کی طرف ہو میرے رستے پہ چلو، تو یہ بھی ظالم مسلمانوں کو گمراہ کرتے تھے کہ ادھر تو کہتے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں اور ادھر خود اپنی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں،
تو یہ کیسا نبی ہے۔ اللہ پاک جب تک آنکھیں نہیں کھولتا بندے کو ہدایت نہیں ملتی۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، کہیں روک نہ دے تمہیں شیطان اس طرح سے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر، قال فرمایا قد جئتکم بالحکمہ، میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت لے کے، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تُخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور میں بیان کروں گا تم سے کچھ وہ باتیں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ، اور میری فرمانبرداری کرو۔ ہر نبی نے یہی کہا، نبی کا رستہ بھی حقیقت میں رب ذوالجلال تک پہنچنے کا رستہ ہوتا ہے۔ ان اللہ هو ربی ربکم، یقیناً اللہ تعالیٰ وہی ہے میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب۔ فاعبدوا، پس اسی کی عبادت کیا کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر اختلاف کرنے لگے ان کے گروہ آپس میں، اتنا سمجھانے کے باوجود بھی۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، بس ہلاکت ہے کس کے لیے؟ ظالموں کے لیے دردناک عذاب کے دن سے۔ هل ينظرون الا الساعة، کیا یہ لوگ قیامت برپا ہونے کے منتظر ہیں؟ تأتیہم بغتہ، کہ آ جائے ان پر اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر تک نہ ہو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست اس روز، یہ قیامت جس کے آنے کی جلدی کر رہے ہیں نا، اس دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ گہرے دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اب یہاں پہ اگر آدھی آیت میں پڑھ کے آپ کے سامنے رکھوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دوستیاں کسی کام کی نہیں، اس کا مطلب ہے گمراہ کرنے کے لیے آدھی آیت بہت سارے لوگوں کو پڑھ کے سنائی جاتی ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ یہود و نصارہ کی طرح اپنی مرضی کی آیات اس میں سے چن لینا، یہ بات درست نہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ گہرے دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا، مگر، یعنی دشمن ہوں گے گہرے دوست، لیکن الا المتقین، جو متقین لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ بہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو بندے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ان میں سے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں رہتا تھا، تو قیامت کے دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا یہ وہ آدمی ہے جس کے ساتھ تو میرے لیے محبت کرتا تھا۔ یہ ہے مومنین، یہ ہے متقین والی بات، یعنی جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے ہیں ان کے لیے یہ والی آیت مبارکہ بہت ہی امید افزا ہے، خوشخبری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روز حشر ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت تھی۔ تو غور کرنا چاہیے کہ جب عشاء کے جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، لو الحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور رفاقت میں ہوں گے تو پھر خوف کیسا، پھر حزن کیسا۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے بچے آج ایکٹر سے محبت کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے ان کا مقام کدھر ہوگا، تو وہ بھی ادھر ہوں گے۔ ہاں، جو متقین لوگ ہیں اگر وہ رسول اللہ سے یا ان لوگوں سے جو اللہ سے پیار کرتے ہیں ان سے پیار کریں گے تو انشاءاللہ جب ان پر رحمت کا نزول ہوگا تو اس کے چھینٹے ہم لوگوں پہ بھی پڑیں گے۔ یا عباد اللہ خوف علیکم اليوم، اے میرے پیارے بندو، ابھی جن کا متقین کا ذکر ہے، تم پر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم آج غم زدہ ہوں گے۔ الذین آمنوا بآیاتنا، یعنی وہ بندے جو ایمان لے آئے تھے ہماری آیات پر، وکانوا مسلمین، اور وہ فرمانبردار تھے۔ ادخلوا الجنہ، حکم ہوگا داخل ہو جو کدھر؟ جنت میں۔ انتم، تم، وازواجکم تحبرون، تم بھی اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی اس جنت میں داخل ہو جو۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، گردش میں ہوں گے ان پر سونے کے تھال، واکواب، اور جام، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور وہاں ہر چیز موجود ہوگی جس سے دل پسند کریں۔ یعنی وہ لوگ جو متقین ہیں وہ جس چیز کو ان کا دل ہوگا وہی چیز ان کے سامنے حاضر ہوگی۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور آنکھوں کو ان کی لذت ملے گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جو سونے کے تھال، جام، ساری چیزیں ہیں جن سے آنکھوں کو لذت ملے گی، کب تک ہوں گے؟ تو
تم وہاں ہمیشہ رہو گے. یہ رب کی طرف سے سند دی جا رہی ہے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو. بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان اعمال کے باعث جو تم کیا کرتے تھے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے یہاں بکثرت پھل ہیں، ان میں سے کھاؤ گے جو چیز چاہے گا. ان المجرمین، جب ایک اچھی امید افزا آیت ہوتی ہے پھر فوراً مجرمین کا تذکرہ. بے شک مجرم فی عذاب جہنم خالدون، مجرم عذاب جہنم میں رہیں گے. ایک دن دو دن نہیں، اگر جنتی ہمیشہ رہیں گے تو جہنم والے بھی ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر عنہم، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے یہ عذاب. وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں آس توڑ بیٹھیں گے. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا ھم الظالمون، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھانے والے تھے، اس وجہ سے انہیں دوزخ میں جگہ ملے گی. ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک، اور وہ پکاریں گے مالک بہتر ہے کہ تمہارا رب ہمارا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر ڈالے. قال انکم ماکثون، جواب دیں گے کہ تمہیں تو یہاں ہمیشہ جھلتے رہنا ہے. لقد جئناکم بالحق، بے شک ہم لے آئے تمہارے پاس دین حق. ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرنے والے تھے. لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرنے والے تھے. حق تو آ گیا نا، حق تو آ گیا لیکن نفرت کرنے والوں کو نہ مل سکا. ابرموا امرا فانا مبرمون، ہاں اگر انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیے تو ہم بھی اپنا قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کے رازوں کو. ونجواهم، اور سرگوشوں کو. بلا، ہاں ہم سنتے ہیں. ورسلنا لدیہم یکتبون، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس بیٹھے لکھتے بھی رہتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ چلتا لیکن ہمارے ساتھ جو رب کی طرف سے مقرر فرشتے ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں، دائیں طرف بھی اور الٹا بائیں طرف بھی. قل ان کان للرحمن ولد، آپ فرمائیے بفرض محال اگر رحمان کا کوئی بچہ ہوتا. فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کا پجاری ہوتا. اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں بھی اس کا پجاری ہوتا. لیکن رب کہلوا رہا ہے سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، پروردگار پاک ہے. رب العرش عما یصفون، عرش کا رب ہر اس عیب سے جو یہ بیان کرتے ہیں. فذرہم یخوضوا، بس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنے دیں انہیں کہ یہ بےہودہ باتیں بناتے ہیں. کتنا اچھا بتایا کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو میں محمد ان کے سب سے زیادہ عبادت کرتا. لیکن پھر کہا رہنے دو محبوبہ، رہنے دو ان کی بےہودہ باتیں. وَيَلْعَبُوا، اور کھیل تماشا کرتے رہتے ہیں. حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، حتیٰ کہ ملاقات ہو جائے ان کے اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی ایک آسمان میں خدا ہے. وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی خدا زمین میں ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی تو بہت بڑا دانا سب کچھ جاننے والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑی برکت والا ہے وہ جس کی سلطنت ہے کدھر آسمانوں میں اور کدھر زمینوں میں. وما بینہما، اور جو زمین و آسمان کے درمیان میں سب کے اوپر رب ذوالجلال کی سلطنت حکومت. وعندہ علم الساعہ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سارے کے سارے لوٹائے جاؤ گے. ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، اور نہیں اختیار رکھتے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں شفاعت کرنے کا. یعنی یہ جو اللہ کے علاوہ جن کی پجاری یہ پوجا کا کام کرتے ہیں ان کو شفاعت کا حق نہیں ہے. اگر یہاں تک آیت پڑھ کے جیسے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ بڑی غلط بات ہے. پوری آیت مبارکہ جو سننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے کہ قرآن کریم کھول کے خود دیکھ لیں کہ ہاں پہ کیا ہے کہ نہیں اختیار رکھتے جنہیں اللہ کے سوا یہ پوچھتے ہیں. یہ بت، یہ جیسے 360 بت تھے کعبہ کے اندر پڑے ہوئے، وہ کہتے تھے ہم شفاعت کرنے کے لیے رکھے ہوئے. رب کہتے ہیں ان کو شفاعت کا حق نہیں. الا من شہد بالحق وهم يعلمون، ہاں شفاعت کا حق انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ لوگ. یہ
کن کے بارے میں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے. ہمارے تو بہت سارے شفیع ہیں، مصطفیٰ کریم، قرآن کریم، روزہ، ہمارے جو ہمارے بزرگ ہستی ہیں بہت سارے جن کے ساتھ ہم نے اچھا کام کیا ہوگا، وہ سارے کے سارے شفاعت کریں گے. وَلَئِن سَأَلْتَم مَّن خَلَقَهُمْ، اور اگر آپ سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کدھر الٹے پاؤں پھر رہے ہیں. وَقِيلِ، اور قسم ہے میرے رسول کے اس قول کی، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ اے میرے رب یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. فاصفح عنہم، بس اے حبیب کیا کیجئے، رخ انور ان سے پھیر لیجئے، نہ گھبرائیے، رخ انور پھیر لیجئے ان سے. وقل سلام، اور فرمائیے تم سلامت رہو. فسوف یعلمون، اور اس کا انجام ضرور پر ضرور وہ جان لیں گے. سورۃ الدخان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم. انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اتارا اسے ایک بابرکت رات میں. کس کو؟ قرآن کریم کو بابرکت رات میں اتارا گیا. انا کنا منذرین، ہماری یہ شان ہے کہ ہم بر وقت خبردار کیا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے عذاب دے کے ہم جیسے پہلے تھپڑ مارے اور پھر بچے کو سمجھائیں، نہیں، پہلے سمجھایا جاتا ہے پھر اس کے بعد بات ہوتی ہے. یہاں پہ اللہ پہلے سمجھا رہا ہے. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا. کب؟ جیسے ابھی لیلۃ القدر ہے، آج کی رات بھی لیلۃ القدر ہے. ہر طاق لیلۃ القدر والی رات ہوتی ہے. کوشش کرو ڈھونڈنے کی، اس میں ہر اہم کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ویسے تو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے 4 ماہ کے اندر تو اس کے سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن رب کا ایک اپنا انتظام ہے کہ وہ ہر امر کے بارے میں ہر سال بھی لکھتا ہوگا. اس کا اپنا انتظام ہے. کوئی مانگنے والا بنے تو میں اس کا تبدیل کر کے رکھ دوں. امر من عندنا، ہر حکم ہماری جانب سے صادر ہوتا ہے. اور اس سے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر ایک ہی دفعہ لکھا گیا تو اس کا مطلب کہ وہ اس کے بعد کچھ کرنے پہ قادر نہیں، وہ قادر ہے، وہ جب بھی چاہے تقدیر کو بدلنے پہ قادر ہے. انا کننا مرسلین، ہم بھی کتاب رسول بھیجنے والے، کتاب بھی اور رسول بھیجنے والے. رحمتا من ربک، سراپے رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا. رب السماوات والارض، اور جو رب ہے آسمانوں کا، جو رب ہے زمینوں کا. وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، سب کا رب. ان کنتم موقنین، اگر تم ایماندار ہو تو. اتنی پیاری بات. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے رب ذوالجلال کے. یحیی، وہ زندہ ہے، وہ یمیت، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت وہی تو مارتا ہے. حقیقی فیصلہ اسی کا ہوتا ہے. ویسے تو جبریل امین کے جو ہماری روح نکالتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شرک ہوگا نہیں. آپ کو اس حقیقت سمجھنا پڑے گی کہ حقیقی فیصلے کس کے پاس ہیں؟ اللہ ہی کے پاس. ربکم، تمہارا بھی رب ہے. ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے. بل ہم فی شک یلعبون، بے شک وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، بس آپ انتظار کریں اس دن کا جب ظاہر ہوگا آسمان پر صاف نظر آنے والا دھواں، سب ختم. یغشی الناس، جو چھا جائے گا لوگوں پر. ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہوگا. ربنا اکشف عنا العذاب، اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے یہ عذاب. انا مؤمنون، ہم ابھی ایمان لاتے ہیں. انا لہم الذکری، ان کی نصیحت قبول کرنے کی امید بھلا کہاں ہے. وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس تشریف لے آئے روشن رسول. ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا اس سے. وقالوا معلم مجنون، اور کہا سکھایا ہوا یہ تو دیوانہ ہے. بجائے اس کے کہ بات مانتے انہوں نے کہا یہ تو سکھایا ہوا دیوانہ ہے. انا کاشف العذاب قلیلا، ہم دور کرنے والے عذاب کو قلیل عرصے کے لیے. انکم عائدون، تو پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اس روز ہم انہیں پوری شدت سے پکڑ لیں گے. انا منتقمون، اس روز ہم ان سے بدلہ لے لیں گے.
پکڑ لیں گے پھر بدلہ لے لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور آیا تھا ان کے پاس معزز رسول، ان ادو الیہ عباد اللہ، اس نے فرمایا کہ میرے حوالہ کر دو اللہ کے بندوں کو۔ ایک رسول ہے تو اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے معتبر رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور نہ سرکشی کرو اللہ کے مقابلے میں۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں لے آیا ہوں تمہارے پاس اپنی رسالت کی روشن دلیلیں لے آیا ہوں۔ وَإِنْ عُذْتُ بِرَبِّي، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي، اور میں نے پناہ لے لی ہے کس کی؟ اپنے رب کی، وَرَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی، آن ترجمون، کہ تم مجھ پر پتھراؤ کر سکو، یعنی تمہیں آزادی ہے، میں تو ایمان لے آؤں، تمہیں ڈھیل دی گئی ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تو پھر مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، بس پکارا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو، الہی بلا شبہ یہ سارے کے سارے مجرم لوگ ہیں۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، اور کیا حکم ملا، لے چلو میرے بندوں، کدھر؟ لیلاً، راتوں رات، انکم متبعون، تمہارا تعاقب پھر کیا جائے گا۔ جدھر اللہ نے حکم دیا ادھر چلے جاؤ، لیکن پیچھے سے پھر تعاقب بھی کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یہ بھی دیکھیں ایک نہیں، اور رہنے دو سمندر کو تھما ہوا۔ اتنی بڑی بات، ایک سمندر، بندے دو، ایک فرعونی اور دوسرے کون؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ایک ہی سمندر ہے، کام دو کر رہے ہیں۔ کیسے؟ یہ آتے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں، اور وہ فرعونی آتے ہیں یہ جڑ جاتا ہے، ان کو بچا لیتا ہے، ان کو مار دیتے ہیں۔ انہم جند مغرقون، بے شک وہ اب ویسا لشکر ہے جو غرق ہو کر رہے گا۔ پیچھے آئیں گے لوگ لیکن کیا ہوگا؟ وہ لوگ غرق ہو کر رہیں گے۔ کم ترکو من جنات وعیون، وہ چھوڑ گئے بہت سارے باغات اور چشمے، وزروع ومقام کریم، سرسبز کھیتیاں، شاندار مقامات جن پہ وہ اکڑتے تھے وہ سب چھوڑ گئے۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور بہت سارا ساز و سامان جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے سب چھوڑ گئے۔ لوگوں تمہیں بھی چھوڑ جانا ہے۔ کذالک، یوں ہی ہوا نا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وارث بنا دیا ان تمام چیزوں کا دوسرے لوگوں کو۔ جب ایک محنت کرنا طبقہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ دوسروں کو دے کے عروج عطا کرتا ہوتا ہے۔ وَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ، بس نہ رویا ان کی بربادی پر، نہ آسمان رویا، والارض، نہ زمین روئی، وہ مر گئے لیکن نہ آسمان رویا نہ زمین۔ وما كانوا منظرین، اور نہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے، من فرعون، یعنی فرعون کی غلامی سے۔ انہو کان عالیا من المسرفین، بلا شبہ وہ بڑا متکبر اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ کون؟ فرعون۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے چنا تھا بنی اسرائیل کو جان بوجھ کر، جہاں والوں پر جان بوجھ کر غلاموں کو چنا تھا۔ کیوں؟ اللہ کی اپنی شان۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے عطا فرمائی انہیں ایسی نشانیاں جس میں سری آزمائش تھی، واضح آزمائش تھی وہ نشانیاں۔ ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ کفار مکہ بھی کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، نہیں ہے ہمارے لیے مگر ہماری یہی پہلی موت، وما نحن بمنشرین، اور نہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جیسے پہلے کہتے تھے ایسے یہ ظالم بھی کہتے ہیں۔ فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، بھلا ہمارے باپ دادا کو تو زندہ کر کے لے آؤ اگر سچے ہو تو، اگر سچے ہو پہلے ان کو زندہ کرو۔ زندہ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ پاؤں کی ٹھوکر سے حضرت عیسیٰ کر سکتے تھے، انبیاء کو اللہ نے طاقت دی ہوئی تھی، لیکن بے اذن اللہ۔ اب وہ کہتے تھے اگر سچے ہو تو ان کو اٹھا لو۔ ام خیر ام قوم تبع، اے لوگوں ذرا سوچو کیا یہ بہتر ہے یہ تبع کی قوم، یہ بھی ایک قوم تھی ظالم، والذین من قبلہم، اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے،
ہم نے کیا کیا، انہیں اہلکناہم، ہم نے بھی ایسے شان و شوکت دی، پھر ہلاک کر دی، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے تو اس وجہ سے، ویسے تو نہیں نہ انہیں عذاب دیا جاتا۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں کو زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کود کے طور پہ زمین آسمان اور اس کے درمیان والی چیزوں کو پیدا نہیں کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو مگر حق کے ساتھ، یعنی حق کے ساتھ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت کو ہی نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، یقیناً فیصلہ کا دن ان سب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے مقرر وقت ہے۔ یوم لا یعنی مولا عن مولا شیئا، جس روز کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام نہیں آئے گا۔ کون سے، یہ کفار کو مخاطب کر کے کیا جا رہا ہے کہ کفار اور مشرکین جنہوں نے لا الہ نہیں پڑھی ان کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ان کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحم فرمایا۔ یہ آیت ایک وہ تھی، اس کے ساتھ ہی فوراً جواب دے دیا، جن پر اللہ نے رحم فرمایا، جنہوں نے لا الہ پڑھا، جنہوں نے رب کی دوستیاں اختیار کی، ان کے لیے تو سب کچھ ہے۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ سب پر غالب، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بلا شبہ زقوم کا درخت گناہگاروں کی خوراک ہوگا۔ اتنی بڑی بات، زقوم، ان شجرۃ الزقوم، بلا شبہ زقوم کا درخت، طعام الاثیم، گناہگاروں کی خوراک ہوگی۔ کل محل، پگھلے تانبے کی مانند، یغلی فی البطون، پیٹوں میں جوش مارے گا۔ کیا، استغفر اللہ، کغلی الحمیم، کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، جیسے ایسے ہی پیڑوں میں ان کے مارے گا۔ خذوہ، تب حکم ہوگا، اے نابکارو، بدبختو، پکڑ لو، فاعتلوا الی سواء الجحیم، بس اسے گھسیٹ کر لے جو کدھر، جہنم کے وسط میں لے جاؤ ان لوگوں کو۔ ثم صب فوق رأسی، پھر انڈیلو ان کے سروں پر، کھولتا ہوا پانی ڈالو، من عذاب الحمیم، عذاب دینے کے لیے ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ ذوق، پھر اللہ کہے گے لو چکھو جی، انک انت العزیز الکریم، تم بڑی معزز و مکرم ہو، تم دنیا میں تو ہمارے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے نا، اب دیکھو یہ ساری چیزیں، یہ کھولتا پانی، یہ سب تم لوگوں کے لیے۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ پھر جیسے کفار کا جن کے ساتھ یہ جہنم والے واقعات ہوں گے، ان کے ذکر کے بعد فوراً اللہ پاک متقین کی بات کرتے ہیں، ان المتقین فی مقام امین، یقیناً پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے، امن کی جگہ میں ہوں گے۔ ابھی جن کے تنگ دستی کے تم رولا ڈالتے ہو نا، وہ تنگ دست قیامت والے دن، یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ، حضرت ابو ہریرہ ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ تم یہاں ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، خستحال کبھی نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، بوڑھے کبھی نہیں ہوگے۔ یہاں انسان ان تمام آفات اور پریشانیوں سے ہر طرف محفوظ ہو، اس سے بڑھ کر کوئی امن والی جگہ ہو سکتی؟ آپ خود سوچئے یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے، یقیناً پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغات میں، بہتے ہوئے چشموں میں، یلبسون من سندس، پہنے ہوئے ہوں گے لباس باریک خوبصورت، و استبرق متقابلین، اور دبیز ریشم کا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی خوبصورت لباس پہن کے آمنے سامنے ریشم کے لباس پہن کے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک، ہاں یوں ہی ہوگا، وزوجناہم بحور عین، اور ہم بیاہ دیں گے انہیں گوری گوری آہو چشم عورتوں سے، خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ منگوا لیا کریں گے وہیں ہر قسم کا پھل اطمینان سے، ہر قسم کا پھل اطمینان سے۔ یہاں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی سہولت ہے، ہم کسی کو فون کریں تو گھر میں ہوم ڈیلیوری ہو جاتی ہے، ساری چیزیں گھر پہنچ جاتی ہیں، تو وہاں دیکھیں نا ہر چیز ملے گی گھر بیٹھے بیٹھے، یہ رب کا وعدہ ہے، لا یذوقون فیہا الموت، نہ چکھیں گے وہاں موت کا ذائقہ، الا الموتۃ الاولی، سوائے اس پہلی موت کی، پہلی موت کی تو آئے گی لیکن اس کے بعد کوئی موت نہیں، ووقاہم عذاب الجحیم،
اور اللہ نے بچا لیا انہیں عذاب جہنم سے، فضلا من ربک، معاذ آپ کے رب کی مہربانی سے۔ یہ یاد رکھیے، میں خود اکثر و بیشتر سوچتی ہوں کہ ہم ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہیں تو رب کی نعمتوں کا خالی شکر نہیں ادا کر سکتے تو کہاں ہم بلا جنتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ یہ رب کا اپنا فضل ہی ہے نا۔ لیکن احسان رب کا ساتھ رب یہ سوچ رہا یہ بھی جتاتے ہیں کہ یہ آپ کے اپنی نیکیوں کی وجہ سے دے رہا ہوں، احسان بھی نہیں فرما رہا۔ یہاں پہ آیت کیا ہے؟ معاذ آپ کے رب کی مہربانی سے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ بڑی کامیابی ہے جس کی انہیں آرزو تھی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بس ہم نے آسان کر دیے قرآن کو آپ کی زبان میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ کوئی سنے گا تو نصیحت قبول کرے گا نا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہ قرآن آسان کر دیا آپ کی زبان میں تاکہ آپ کی بات جب وہ سنیں گے تو تب بھی سمجھیں گے۔ جیسے میرے جو زبان اردو ہے، اردو سننے والے ہی مجھے سمجھ سکتے ہیں، اگر میں کسی اور زبان کے سامنے بھلے سارا قرآن کریم کا ترجمہ کر دوں تو کوئی نہیں سمجھے گا۔ تو یہ آسانی ہوتی ہے ایک جیسی زبان والوں کے لیے۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، سو آپ بھی انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، بہت پیارے الفاظ، حامیم، یہ کس کے ہیں؟ یہ قیامت تک کے لوگوں کے کندھوں کے اوپر یہ بوجھ ہے، قرض ہے کہ تم بڑے علم والے بنتے، بھلا بتاؤ تو صحیح نا اس کا معنی کیا ہے۔ اور ویسے اس کا معنی اللہ بھی جانتا ہے، اور اللہ میرے محبوب کا استاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، کنکریاں بول پڑی، وہ تو لفظ بھی خود بولتے ہوں گے۔ باہر طور پر استاد تو اللہ نے سب کچھ سکھا دیا، اور پھر میرے محبوب کے یاروں کو جس کا رسول اللہ نے سکھایا ہوگا ان کے پاس علم ہوگا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں اس کی یکتائی، اس کے تنہا ہونے کی کیا ہے؟ لآیات للمؤمنین، نشانیاں کس کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ اہل ایمان کے لیے اللہ کی ایک ہونے کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ہاں جو نہیں مانتا ان کے سامنے کروڑ ہاتھ دلیلیں بھی رکھ کے دیکھ لو، وہ نہیں مانیں گے۔ لیکن اہل ایمان والے جدھر دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھیں، زمین کی طرف دیکھیں، ہر طرف دیکھتے ہیں تو انہیں اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ وفی خلقکم، اور خود دیکھو نا تمہاری پیدائش میں بھی، وما یبث من دابہ، اور ان حیوانات میں بھی جن کو وہ پھیلا رہا ہے اللہ، آیات لقوم یوقنون، نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ جو یقین رکھتے ہیں انہی کے لیے یہ ساری نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، نیز گردش رات کی دن کی، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم تو لائٹ آف کرنا بھول جاتے ہیں، یہ کیسا مہربان ہے۔ وہ ایک ہی، اگر دو خدا ہوتے تو کہتے ایک دن میں بند کرتا ہوں دوسرے دن تم، اور پھر ایک دوسرے پہ آس لگا کے بیٹھے تو یہ سورج بھی بند ہونا ختم ہو جاتا، رات دن، اور اس کو سمجھ نہ آتی۔ تو ان میں بہت بڑی نشانی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، میں رزق یعنی می کے باعث جو رزق ہوتا ہے، فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے ادھر ادھر چلنے میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ آیت لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ سب نشانیاں اللہ کی قدرت کی ہم بیان کرتے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ فبئی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، بس وہ کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد ایمان لائیں گے؟ ویل لکل افاک اثیم، ہلاکت ہے ہر جھوٹے بدکار کے لیے، یسمع آیات اللہ، جو سنتے ہیں اللہ کی آیتوں کو، تتلا علیہ، جو پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ کفر پر اڑا رہتا ہے، کیسے؟ غرور کرتے ہوئے، کالم یسمعہا، گویا اس نے سنا ہی نہیں، متکبر ہوا ورڈ ہے وہ سنتا جو نہیں۔ فبشروا بعذاب علیم، پس آپ بھی انہیں دردناک عذاب کا
مزدہ سنا دیجیے، آپ بھی انہیں دردناک عذاب کا خوشخبری سنا دیجیے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب وہ آگاہ کرتا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی پر، اتخذوها ہزوا، تو ان کا وہ مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ غلط بات، یہ تو خود مانتے نہیں اور الٹا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، رب کہتا ہے یہی تو وہ بدقماش ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور ان کے ذرا کام نہ آئے گا جو انہوں نے عمر بھر کمایا، یعنی انہوں نے کلمہ جو نہیں پڑھا تھا ان کے کس کام کا کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، دنیا میں بھلے کام کرتے رہیں۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ وہ کسی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مددگار بنایا تھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، کلمہ گوؤں کو انہوں نے دوست نہیں بنایا، اب جو شیطان ہے تو شیطان ہی ان کے دوست ہیں۔ اور پھر اینڈ کیا، عذاب ھذا ھدی، یہ تو قرآن کریم میں سراپا ہدایت ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیتوں کا، لہم عذاب من رجز علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت ترین عذاب میں سے بڑا عذاب ان کو ملے گا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سمندر کو۔ یہ ابھی کشتیاں چلاتے، ابھی تو ہم سیانے بنے ہوئے کہ ہم نے جہاز بنائے اور ہم چلا رہے ہیں، نہیں، رب فرماتے ہیں اللہ نے تم لوگوں کو عقل دیا، تم لوگوں کو، تو تم مسخر کر دیا سمندر کو، لتجری الفلک فیہ بامری، تاکہ رواں رہیں اس میں کشتیاں اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلی، اور تاکہ تم بحری تجارت سے تلاش کرو اس کا فضل، رزق، ولعلکم تشکرون۔ یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ سارا اتنی زیادہ چیزیں تمہاری غلامی میں دے دی لوگوں، کیوں؟ تاکہ تم اس کا شکر ادا کیا کرو۔ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اسی نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں، دیکھو ہر کچھ جتنی چیزیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لگ جاتے ہوتے ہیں ان کے تو چرند و پرند ہر چیز غلامی کرتے ہوتے ہیں۔ ایک حکمران تھا، میں ضمناً ایک بات بتا دوں، وہ ایک اللہ کے ولی کے ساتھ ملے تو انہیں اپنے آپ کے ساتھ بڑی ندامت ہوئی کہ ہم تو ادھر بادشاہ کے بہت بڑے عمرا ہیں، وزیر ہیں، اور ہمیں بہت ساری سہولیات ہیں، لیکن ہم اللہ سے کتنے دور ہیں جس نے ہمیں سب کچھ دیا۔ تو اس فقیر نے کہا کہ پہلے آپ اپنا اندر کی میں مکاؤ، پھر اس کے بعد میرے پاس آؤ۔ بہرحال وہ کرتے کرتے اللہ نے اس کو بھی اپنا دوست بنا لیا، کیونکہ اس کے دل میں دنیا سے نہیں اللہ سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ سمندر کے پاس بیٹھے ہوئے اپنی جو لباس تھا اس کو پیوند لگا رہے تھے، وہیں سے وزیروں کا گزر ہوا، وہ تو آرام و آسائش میں رہتے تھے، وہاں چہل قدمی کر رہے تھے، وہاں گزر ہوا تو ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ کیسا یہ بد نصیب ہے کہ اتنی بڑی حکمرانی کو ٹھوکر ماری اور ادھر آ کے بیٹھ گیا۔ تو اللہ نے وہ حدیث قدسی سنی ہوئی، جو اللہ کا نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ، پاؤں اور کان وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی حدیث سے تحت کی عملی تفسیر ادھر نظر آتی ہے۔ انہوں نے سن لیا، وہ جو سوئی تھی وہ انہوں نے کہاں پھینکی؟ سمندر کے اندر۔ پھر آواز دی اور ساری جتنے وہاں پہ مچھلیاں وغیرہ تھیں اکٹھی ہو گئیں، اور ان آدمیوں کو کہا کہ تم نے کیا کہا کہ لوگ جو میں جب حکومت میں تھا تو لوگ میرے تھے، نہیں، میں جب حکومت میں تھا تو سامنے تھا تو لوگ میرے تھے، اب میں اللہ کا ہوں تو اللہ نے ان ساری چیزوں کو میری نوکرانی میں دے دیے، نوکری میں دے دیا ہوا ہے۔ ہاں اللہ کس طرف آؤ تو صحیح، اللہ نے ہر چیز کو مسخر کر دیا، جمیعا من، سب اپنے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس نظام میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین، اے حبیب فرمائیے اہل ایمان کو کہ درگزر کرتے رہیں کیسے؟ ان لوگوں سے لا یرجون ایام اللہ، جو امید نہیں رکھتے اللہ کے
دنوں کی یعنی قیامت کے دن کی جو یقین نہیں رکھتے ان کے ساتھ بھی درگزر کیجئے، اور جو لا الہ پڑھنے والے ہیں تو ان کے ساتھ عالم کیا ہوگا۔ یہ آیات آپ کے دماغ کے اوپر پھر ایک دستک دے گئی کہ جب اللہ تو اتنا مہربان کہتا ہے جو میرا بھی نافرمان ہے ان سے بھی آپ درگزر کریں، لیجزی قوما، تاکہ اللہ خود بدلہ لے ہر اس قوم سے بما کانوا یکسبون، جو وہ کیا کرتے ہیں۔ من عامل صالحا فلنفسی، ہاں جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ تو اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے نا۔ اچھا کام کرو گے تو اپنے پرائے آپ کو اچھا کریں گے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ اگر اچھا کام کرو گے تو خود ہی جنتیں پالو گے۔ ومن اساء فعلیہ، اور جو برا کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو کتاب، والحکم اور حکومت، والنبوہ اور نبوت، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا تھا، وفضلناہم علی العالمین، اور انہیں اتنی بزرگی دی اپنے زمانے کے اہل جہاں پر، ان کو پہلے بزرگی تھی۔ اہل ایمان ابھی تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں نا۔ وآتیناہم بینات من الامر، اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح دلائل بھی دی۔ فما اختلفوا، پس آپس میں انہوں نے جھگڑنا شروع نہیں کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ انہیں حقائق کا صحیح علم آ گیا، تو پھر بھی اس کے بعد انہوں نے جھگڑنا شروع کیا۔ تو کیوں کیا؟ بغیم بینہم، بعض اپنے حسد، بعض اپنے اناد کے باعث انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، یقیناً آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فی یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے پختہ کر دیا آپ کو صحیح راہ پر، یعنی دین کے معاملے میں، فاتبعھا ولا تتبع اہواء الذین، بس آپ اس کی پیروی کرتے ہیں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں۔ ولا تتبع اہواء الذین، کہ کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں، لا یعلمون، جو بے علم ہے۔ یہاں پہ بھی سمجھایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ چنا ہوا ایک نبی کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے جس کا میں خود خدا ہوں، ہر برائی سے میں نے بچانا ہے، خواہشوں کی پیروی تو وہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کی امت کو بھی، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑی سند، جو میرا ہوگا میں اس کے ہوگا، متقین لوگوں ہو، آپ لوگوں کو تو رب پہ ناز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے وہ تو ظالم ہے، ظالموں کے ظالم دوست، ہاں جو واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ سب سے بڑی طاقت اس بندے کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت افروز باتیں ہیں سب لوگوں کے لیے، وہدی ورحمہ، اور باعث ہدایت ہے، رحمت لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو ارتکاب کرتے ہیں برائیوں کا، ان نجعلہم کالذین آمنوا، کہ ہم بنا دیں گے انہیں ان لوگوں کی مانند جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل بھی کرتے رہے، سوا یکساں ہو جائیں۔ محیاہم، ان دونوں کا جینا، ومماتہم، اور مرنا، سا ما یحکمون، بڑا غلط فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف گمراہ ہو، دوسری طرف ہدایت والا ہو، ایک طرف بھی دین ہو، دوسری طرف دین والا ہو، اگر برابر ہو جائیں تو یہ تو بڑا غلط فیصلہ ہے نا۔ خلق اللہ السماوات، اور پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، والارض بالحق، اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر اس شخص کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر قطعاً ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، ذرا اس کی طرف تو دیکھو نا، جس نے بنا لیا اپنا خدا اپنی خواہشوں کو، یہ دیکھو جس نے
اپنی خواہشوں کو خدا بنا لے، مطلب یہ کہ وہ کام کرتے جس کے نفس کو پسند ہے، ہر ایسے کام سے روگردانی کرتے ہے جس سے اس کا نفس انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی ذرا پرواہ نہیں کرتا۔ جب کسی شخص پر اس کی خواہشات کا اس طرح قابو ہو جائے تو گویا وہ اپنی خواہش کا بندہ بن گیا اور اس نے اپنے خواہش کو خدا بنا لیا۔ اور قرآن کریم نے بھی ہوائے نفس کی اتباع کی جگہ جگہ مذمت کی ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، شداد بن اوس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محبوب فرماتے ہیں، یعنی دانا وہ ہے جس کا نفس حکم الہی کا پابند ہوتا ہے، آنے والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ فاجر وہ ہے جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی توقعات رکھتا ہے۔ اور پھر محبوب نے یہ بھی فرمایا، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، 3 چیزیں نجات دینے والی۔ کون کون سی؟ محبوب نے خود ہی بتا دیا۔ ہلاک کرنے والی چیزیں بخل، نمبر 1 بخل جو مسلط ہو جائے، خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے 2، اور تیسرا خود بھی نہیں، مطلب اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے کی عادت ڈال لینا کہ بہت ڈاڈا میں سیانا ہوں، یہ والی بات۔ اور نجات والی چیزیں ہر حالت میں اللہ کا خوف 1، اور دوسرا رضامندی اور ناراضگی میں عدل و انصاف، اور خوشحالی اور افلاس میں میانہ روی 3، یہ 3 باتیں نجات والی ہیں۔ وَضَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى علم، اور گمراہ کر دی اسے اللہ نے باوجود علم کے۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، اور مہر لگا دی اس کے کانوں پر، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ڈال دی اس کی آنکھوں پر پردہ۔ وَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، بس کون ہدایت دے سکتا ہے اس سے اللہ کے بعد۔ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، اور وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دوسری زندگی سوائے ہماری اس زندگی کے، نموت، یہی ہم نے مرنا، ونحیا، اور یہی ہم نے جینا ہے، وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں فنا کرتا ہمیں مگر زمانہ، مگر زمانہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، کیوں کہ وہ دہر کو یعنی زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، میں زمانے کو بنانے والا ہوں، سارا اختیار میرے دسترس قدرت میں ہے، میں رات اور دن کو بدلتا ہوں۔ واضح بتا دیا گیا کہ زمانے کو برا مت کہو، وما لہم بذالک من علم، حالانکہ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں، ان ہوا الا یظنون، وہ معذن تخمینے سے کام لے رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ، تو ان کے جواب میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ لے آؤ ہمارے پاس باپ دادا کو اگر تم سچے ہو، تو بس اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، فرمائیے اللہ نے زندہ فرمایا تمہیں بھی وہی مارے گا، پھر تمہیں ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر جمع کرے گا تمہیں روز قیامت، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وللہ ملک السماوات، اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی آسمانوں کی ولاد اور زمین کی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس روز برپا ہوگی قیامت، یومئذ یخسر المبطلون، اس روز سخت نقصان اٹھائیں گے کون؟ باطل پرست۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھیں گے ہر گروہ کو کہ وہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے، کل امت تدعى الى کتابها، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اس کے صحیفہ عمل کی طرف، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، انہیں کہا جائے گا آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، ھذا کتابنا، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ہمارا نوشتہ ہے، ینطق علیکم بالحق، جو بولتا ہے تمہارے بارے میں سچ بولتا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، یہ سچ بولتا ہے، یہ لو جو تم دنیا میں کرتے رہو، یہ ہم نے لکھا ہوا ہے تمہارے سامنے، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھ لیا کرتے تھے جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ فاما الذین آمنوا،
بس جو لوگ ایمان لائے وعاملوا الصالحات، ایمان لے کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہے، بلکہ ایمان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا عمل صالح بھی کرتے رہے، فیدخلہم ربہم فی رحمتی، تو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، ذالک هو الفوز المبین، یہی تو وہ روشن کامیابی ہے۔ واما الذین کفروا، اور وہ جو لوگ کفر کرتے رہے، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم، ان سے پوچھا جائے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی، فاستکبرتم، پھر تم سن کر تکبر کیا کرتے تھے۔ آیتیں تو تلاوت ہوتی تھی نا، پھر تم تکبر کیا کرتے تھے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمُونَ، اور تم تو لوگ عادی مجرم تھے، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب تمہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت کے آنے میں، لَا رَيْبَ فِيهِ، کوئی شک نہیں، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي، تو تم بڑے غرور سے کہتے ہم نہیں جانتے، مساء، قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا، ہمیں تو یوں ہی ایک گمان سا ہوتا ہے، وما نحن بمستيقنین، اور ہمیں اس پر قطعا یقین نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو ایمان نہیں ہے، ہم لوگوں کو تو آخرت پر ایمان ہے نا، ہم لوگوں کو آخرت پر ایمان ہے، اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم پڑھ کے تو اپنا محاسبہ ضرور کیا کیجئے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو گئے ان کے لیے برے نتائج ان کے عملوں کے، ان کے کرتوتوں کے، وَحَاقَ بِهِمْ، اور ہر طرف سے گھیر لیا انہیں، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وَقِيلَ الْيَوْمَ، اور انہیں کہہ دیا گیا آج نہ ساکم، تمہیں فراموش کر دیں گے، کما نسیتم، جس طرح تم نے فراموش کیے رکھا تھا۔ اس کا علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں، ایک تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کو فراموش کرتے تھے، قیامت والے دن انہیں فراموش کیا جائے گا، اور اب بھی اس کا آیت کا یہ اطلاق ہوتا ہے کہ جو اللہ سے اب بھی غافل ہیں، تو یہی اس کی بڑی نشانی ہے کہ جب وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو اللہ بھی ان لوگوں کو سننے کے لیے ان کے اندر کچھ خواہش ہی نہیں ڈالتا۔ تو یہی تو بات ہے نا، یہ اگر بھلائے بیٹھے ہیں تو اللہ بھی انہیں بھلائے بیٹھے، کما نسیتم، جس طرح تم نے فراموش کیے رکھا، لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں، ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اس لیے کہ تم نے بنا رکھا تھا اللہ کی آیات کا مذاق اور فریب میں مبتلا کر دیا تھا تمہیں، وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، فریب میں ڈال رکھا تھا، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، بس آج وہ نہیں نکالے جائیں گے آگ سے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ تو انہیں توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد پھر توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملے گی، آج ہی توبہ کر سکتے ہو۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ، بس اللہ کے لیے ساری کی ساری تعریفیں، جو رب ہے آسمانوں کا، وَرَبِّ الْأَرْضِ، اور رب ہے زمین کا، رب العالمین، اور وہی تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فقط اسی کے لیے بڑائی آسمانوں کی اور زمینوں کی، تکبر کا حق آپ کو کچھ نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی عزت والا، وہی حکمت والا ہے۔ اللہ کی فضل سے 25واں پارہ مکمل ہوگا۔ 26 ریب فی، کوئی شک نہیں، قلتم ما ندری، تو تم بڑے غرور سے کہتے ہم نہیں جانتے، مساء، قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظنا، ہمیں تو یوں ہی ایک گمان سا ہوتا ہے، وما نحن بمستيقنین، اور ہمیں اس پر قطعا یقین نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو ایمان نہیں ہے، ہم لوگوں کو تو آخرت پر ایمان ہے نا، ہم لوگوں کو آخرت پر ایمان ہے، اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم پڑھ کے تو اپنا محاسبہ ضرور کیا کیجئے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ظاہر ہو گئے ان کے لیے برے نتائج ان کے عملوں کے، ان کے کرتوتوں کے، وَحَاقَ بِهِمْ، اور ہر طرف سے گھیر لیا انہیں، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وَقِيلَ الْيَوْمَ، اور انہیں کہہ دیا گیا
آج ننساکم تمہیں فراموش کر دیں گے کما نسیتم جس طرح تم نے فراموش کیے رکھا تھا. اس کا علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں، ایک تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کو فراموش کرتے تھے، قیامت والے انہیں فراموش کیا جائے گا. اور اب بھی اس کا آیت کا یہ اطلاق ہوتا ہے کہ جو اللہ سے ابھی غافل ہیں تو یہی اس کی بڑی نشانی ہے کہ جب وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں تو اللہ بھی ان لوگوں کو سننے کے لیے ان کے اندر کچھ خواہش ہی نہیں ڈالتا. تو یہی تو بات ہے نا، یہ اگر بھلائے بیٹھے ہیں تو اللہ بھی انہیں بھلائے بیٹھے ہے. کما نسیتم جس طرح تم نے فراموش کیے رکھا لقاء یومکم ھذا اپنے اس دن کی ملاقات کو، ومأواکم النار تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وما لکم من ناصرین اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا اس لیے کہ تم نے بنا رکھا تھا اللہ کی آیات کا مذاق اور فریب میں مبتلا کر دیا تھا تمہیں. وغرتکم الحیات الدنیا دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، فریب میں ڈال رکھا تھا. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا بس آج وہ نہیں نکالے جائیں گے آگ سے. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ انہیں توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد پھر توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملے گی، آج ہی توبہ کر سکتے ہو. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ بس اللہ کے لیے ساری کی ساری تعریفیں جو رب ہے آسمانوں کا، ورب الارض اور رب ہے زمین کا، رب العالمین اور وہی تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور فقط اسی کے لیے بڑائی آسمانوں کی اور زمینوں کی، تکبر کا حق آپ کو کچھ نہیں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہی عزت والا وہی حکمت والا ہے. اللہ کی فضل سے 25واں پارہ مکمل ہوگا. 26واں پارہ سورہ الاحقاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب بہت دانا ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ. یعنی ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان ہر چیز کو حق کے ساتھ بنایا ہے. واجل مسمى اور مدت مقررہ تک، جتنی مدت ہے اتنے، اس کے بعد ختم سب کچھ. والذین کفروا عما انذروا اور کفار اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے معرضون روگردانی کرنے والے ہیں. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ فرمائیے کفار کبھی تم نے غور کیا ہے، غور سے دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا خدا سمجھ کر پکارتے ہو. ارونی ماذا خلقوا من الارض ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ نا جو پیدا کیا انہوں نے زمین میں. اب یہ بتوں کے بارے میں کہ انہوں نے کیا پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیچڑ سے پیدا کیے پرندے، مردوں کو زندہ کیا، تو کیا بِإِذْنِ اللہ. یہاں پہ بتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے تو کچھ بھی تخلیق نہیں کیا. ام لہم شرک فی السماوات اور نہ ہی آسمان کی تخلیق میں کچھ حصہ ہے. تمام انبیاء تمام اولیاء جن کے بارے میں ہم لوگ عقیدت رکھتے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ساری زمین آسمان بلکہ انہیں بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے اتری ہو، او آثارۃ من علم یا کوئی اور دوسرے علمی ثبوت لاؤ میرے پاس، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو لاؤ میرے پاس. لیکن کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ اور کون زیادہ گمراہ اس بدبخت سے جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کو. من لا يستجیب له الى یوم القیامہ قیامت تک اس کی فریاد کو قبول نہیں کر سکتے. وهم عن دعائهم غافلون اور وہ ان کے پکارنے سے ہی بالکل کے بالکل غافل ہیں. اب یہاں پہ بھی بتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ بت جو 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے، ان کے بے جان پتھروں کو ساری زندگی پکارتے رہو تو کوئی جواب نہیں دے سکتے. ابھی ہماری بد نصیبی کیا ہے، اس کو ہم مسلمانوں کے ایک طبقے پہ ہی چسپاں کر دیتے ہیں اور
میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تمام طبقوں کے علوم کو پڑھنے کی کوشش کی ہے. سارا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی ان پڑھ ہی سے ان پڑھ بندہ بھی ہو اللہ کے سوا کسی کو خدائی اور اس کی وحدانیت کا عقیدہ فاستہ نہیں رکھتا. یعنی اللہ کے ایک ہی عقیدہ سب کا ہے کہ اللہ ایک ہے، خدائی میں کسی کو کوئی شریک نہیں ٹھہراتا. جب وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب، تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، اپنے آقا و مولا، دونوں جہانوں کے آسرا محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور اس کے ایک دفعہ نہیں، دن میں کتنی دفعہ اعادہ کرتا ہے، تو وہ کسی اور کو کیوں کر خدا یا خدا کا ہمسر یا شریک تصور کر سکتا ہے؟ یہ محض بہتان تراشیاں ہیں. خارجیوں نے پہلے بھی بہتان لگائے تھے. سب سے پہلے کس کو؟ حضرت علی مرتضیٰ کے اوپر انہوں نے شرک کا فتویٰ لگایا تھا، چاہے خارجی جدید ہو چاہے قدیم ہو سارے. لیکن سب کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جب کوئی غلام درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو محبوب اس کا جواب فرماتے ہیں جس کو ہر کوئی نہیں سن سکتا، لیکن وہ جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، جیسے حضرت سید احمد رفاعی تھے، وہ روزہ اقدس پر گئے تھے اور بڑے ہی محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، ترجمہ کیا میرے نانا جان آپ پر درود و سلام ہو. تو روزہ اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام یا ولد، یا میرے بچے تم پر سلام ہو، یہ سن کر آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہوئی. پھر آپ نے ربائی لکھی تھی کہ جب میرا جسد خاکی یہاں سے دور تھا تو میں آستانہ بوسا کے لیے اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا. یہ بہت بڑی ہے، شارٹ میں بتا دیتی ہوں. اب تو میں خود محبوبہ آپ کے دربار میں آیا ہوں. تو پھر یہ دست پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر نکلا تھا، آپ نے بوسہ دیا تھا، حسرت پوری کی تھی. اور یہ نہیں کہ خالی ایک ہی بات، آپ کے دست مبارک جب باہر آیا تھا تو ہزاروں لوگوں نے اس کا نظارہ کیا تھا. امام بوسری نے بھی جب قصیدہ بردہ لکھا تھا تو پھر محبوب کو خواب میں دیکھا تھا کہ انہوں نے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ان لوگوں کو شفا مل گئی. تو یہاں کفار اور مشرکین بت پرستوں کو کہا جا رہا ہے. یہ بت پرستوں کی بات ہوتی ہے، اپنے ہی لوگوں کو مسلمان رہنے دو. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ، کانوا لہم اعداء، روز محشر جب جمع کیے جائیں گے لوگ تو وہ معبود ان کے دشمن ہوں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ، اور ان کی عبادت کا صاف صاف انکار کر دیں گے. کافرین انکار کر دیں گے، منکر ہو جائیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ان کے سامنے ہماری آیتیں بینات جو روشن ہے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کہتے ہیں کفار حق کے بارے میں جب ان کے پاس آیا، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے. ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس کو خود گھڑ لیا. قل فرمائیے ان اختریت، تو اگر میں نے اس کو خود ہی گھڑا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم اس طاقت کے مالک نہیں ہو کہ مجھے اللہ سے چھڑا لو. هو عالم ما تفیدون فی، پھر وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو. کفا بی شہیدم بینی و بینکم، وہ کافی ہے بطور گواہ میرے درمیان اور آپ کے درمیان. هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا. قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ کے یہ میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں خود بخود تو نہیں جان سکتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ. خود بخود نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا. اس آیت کو بھی لوگ پکڑ کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیے، ہر طبقہ فکر مانتا ہے. قرآن کریم کی متعدد احادیث ہیں، اہل ایمان کو مغفرت کی بشارتیں، منکرین کو دوزخ کی وعیدیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات کا ذکر قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ موجود ہے. احادیث طیبہ میں مقام محمود، مقام شفاعت کبریٰ
مقام کوثر، ان امور کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے روز اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا۔ یہ اللہ کے بتانے سے اگر کہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام بشر ثابت کرنے کے لیے یہ ساری اس آیت کے اوپر زور لگایا جائے، تو دوسری آیات کو بھی تو پڑھو نا، جہاں ان اعطیناک کل کوثر کا والی باتیں اور ولسوف یعطیک ربک فترضی آیا، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث طیبہ آیات مبارکہ وہ بھی تو پڑھیں، اور یہ بھی کوئی طبقہ فکر اس کو انکار نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا۔ یہ پتہ ہی تھا نا، اللہ کے بتانے سے ہی تو کہا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم اور دیگر پیغمبروں کو میرے جھنڈے کے نیچے پناہ ملے گی۔ یہ بات میں فخری طور پر نہیں کہہ رہا، حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی کو اتنا ملے تو تب بھی وہ متکبر نہ ہو۔ آج کی امتی یہ تو شرم کی بات ہے، ذرا سا کچھ مل جائے تو وہ متکبر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کے نام لے لے کے، جیسے عشرہ مبشرہ آپ سب کو پتہ ہے، کسی طبقے فکر کے اس میں اختلاف نہیں، جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں۔ حضرت امام حسن حسین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ثابت بن قیس جن کا سورہ حجرات میں ذکر آئے گا کہ اسے کہ تو اس بات سے راضی نہیں کہ تم عزت اور آرام سے زندگی بسر کرو، تمہیں شہادت کا شرف بخشا جائے اور تم جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ آج سے لے کے قیامت تک آنے والے جتنے فتنے، ان میں سے ہر فتنے کے متعلق میں تم لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی ہمیں خبر بھی دی۔ حضرت صوبان سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے۔ محبوب کو پتہ تھا نا، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس آیت کا حقیقی معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کہیں کہ استغفر اللہ تعالیٰ کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے پھر؟ تو عقل کے ناخل لینے چاہیے ہمیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت پکڑ کر بہت ساری آیات کا انکار کرنا یہ اہل ایمان کا دستور نہیں، یہ وہی والی ہے جو یہود و نصارہ والی باتیں۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو پیروی کرتا ہوں جو وحی کی جاتا ہے میری طرف۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر صاف صاف ڈرانے والا۔ مطلب کیا کہ میں صرف صاف صاف واضح ڈرانے والا ہوں بر وقت تم لوگوں کو۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، فرمائیے کیا تم نے کبھی اس پر غور کیا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو، وَكَفَرْتُمْ بھی، اور تم اس کا انکار کر دو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِ، حالانکہ گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل سے اس کی مثل پر، فآمنا کہ وہ بھی ایمان لے آیا، اور وہ ایمان بھی لے آیا، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم نے تکبر بھی کیا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کن کو؟ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کفار اہل ایمان کے بارے میں کہتے ہیں لو کان خیر ما سبقونا الیہ، کہ اگر یہ اسلام کوئی بہتر چیز ہوتی تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف، یعنی اسلام اگر بہتر ہوتا تو ہم مان چکے ہوتے، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ مان رہے ہیں، ہم نہیں مان رہے۔ اگر بہتر ہوتا تو ہم لوگ مان لیتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ كَرِيمٌ، اور کیوں کر انہیں ہدایت نصیب ہوئی قرآن سے، یہ تو اب ضرور کہیں گے اجی یہ تو وہی پرانا جھوٹ ہے۔ کتنی غلط بات، یہ تو کہیں گے کہ یہی وہی پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ اماما، حالانکہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ امامہ، رہنما، ورحمہ، اور رحمت بن کر آ چکی ہے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی کتاب آ چکی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ، اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس کی تصدیق کرنے والی ہے، لسانًا عربیہ، عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ بر وقت خبردار کر دے ظالموں کو، کیونکہ وہ سارے قریشی تو تھے نا، مکہ کے لوگ ہی تو تھے نا، ان کو وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری ہے کس کے لیے؟ یہ قرآن کریم خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے۔ ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم، انہیں پھر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔
کون لوگ، کتنی بڑی خوشخبری، اولئک اصحاب الجنہ، ان لوگوں کو نہ خوف نہ غم، الٹا کیا ملے گا؟ جنت، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، چند دن نہیں، ہمیشہ جنتوں میں وہ رہیں گے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے ان نیکیوں کی جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ کیا کرتے ان کی جزا ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے حکم دی انسان کو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ کیوں؟ حملتہ امہ کرہا، اپنے شکم میں اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے، ووضعتہ کرہا، اور جنا اس کو بڑی تکلیف سے ماں نے جنا، وفصالہ ثلاثون شہرا، اور اس کو دودھ چھڑانے تک 30 مہینے تک لگاتار اس کو دودھ پلایا، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب اپنی پوری قوت کو پہنچا، بلغ 40 سنہ، یعنی 40 برس کا جب وہ ہو گیا، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، تو اس نے عرض کیا میرے رب مجھے ولہانہ توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں۔ جس کے پاس 40 سال گزر جائیں پھر بھی اس کو نیکی اور اس کی برائی، نیکی یعنی اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہ ہو، تو ایسے شخص کو دوزخ کی پھر بندے کو تیاری کرنی چاہیے۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، یعنی 40 سال تک بھی بندے کو ہوش نہ آئے تو پھر اسے اپنی دوزخ کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہاں پہ حکم والدین کا دیا جا رہا ہے، اسپیشلی ماں کا، انی تبت الیک۔ ہاں جی، وہ کیا کہتا ہے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، تو اس نے عرض کیا میرے پروردگار، میرے رب مجھے ولہانہ توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کرتا رہوں، التی انعمت علی، اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی، بچپن سے جوانی، جوانی سے اس امت تک تو نے پہنچا دے، وعلی والدی، اور میرے والدین پر فرمائی، وان اعمل صالحا ترضا، اور ایسے نیک کام کروں جس کو تو پسند کرے، واصلح لی فی ذریتی، اور صلاح و رشد کو میرے لیے میری اولاد میں بھی راسخ کر دے، یعنی صلح، نیکی، اچھے کاموں کی میرے میں بھی اور عمل صالح کی میری اولاد میں بھی عادت پختہ کر دے۔ انی تبت الیک، بے شک میں تو توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں، وانی من المسلمین، اور میں تیرے حکم کے سامنے اپنا سر جھکایا بیٹھا ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم، یہی وہ خوش نصیب ہیں جو قبول کرتے ہیں جن سے احسن ما عملو، بہترین اعمال کو، یعنی خوش نصیب وہ لوگ ہیں کون سے جو ابھی بتائے جا رہے ہیں، ان کے اعمال کو اللہ قبول کرتے ہیں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور درگزر کرتے ہیں جن کی برائیوں سے، فی اصحاب الجنہ، یہ جنتیوں میں سے ہیں، یعنی ان کے اعمال ہیں ان کی طرف دیکھا جاتا ہے اور ان کی برائیوں کو اگنور کیا جاتا ہے۔ یہ خوش نصیب وعد الصدق، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، الذی کانوا یوعدون، جو اہل ایمان سے کیا گیا ہے، والذی قال لوالدیہ اف، اور جس نے کہا اپنے والدین کو افسوس ہے، لکما، تمہارے حال پر، اتعدائننی ان اخرجا، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ گزر چکی ہیں کئی صدیاں مجھ سے پہلے، ان میں سے تو کوئی ابھی تک زندہ نہیں ہوا۔ والدین بلا رہے ہوتے ہیں نا اپنے محبتوں سے اپنے بچوں کو، یہ بات ہو رہی ہے، اور گستاخ اولاد ایسے جواب دیتی ہے، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، اور اس کے والدین بارگاہ الہی میں فریاد کرتے ہیں، وَإِلَكَ آمِن، تیرا خانہ خراب ہو، ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتا ہے نہیں یہ دھمکی ہیں مگر پہلے لوگوں کی فرسودہ کہانیاں، باتیں نہیں مانتا، الٹا کیا کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، وہ بدبخت ہیں، یہی وہ بدبخت ہیں جن پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا فرمان، فی امم قد خلت من قبل من الجن والانس، ان گروہوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، چاہے وہ جنوں میں سے ہیں چاہے انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ سراسر گھاٹے میں تھے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے مرتبے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ،
اور اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا انہیں اعمال کا بدلہ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، رب فرماتا ہے ان پر ظلم تو نہیں کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس روز لا کر کھڑا کر دیا جائے گا کفار کو آگ کے سامنے، تو انہیں کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے ختم کر دیا تھا اپنی نعمتوں کا حصہ اپنی دنیاوی زندگی میں، واستمتعتم بها، خوب لطف اٹھایا تم نے ان سے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا. دنیا میں موجیں مار لی، اب آج اصل ٹھکانے کی طرف. بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، بوجہ اس گھمنڈ کے، فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جو تم زمین میں ناحق کیا کرتے تھے. وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ، اور بوجہ تمہاری نافرمانیوں کے. وَاذْكُرْ، اے حبیب ذکر کیجیے، اخا عاد، انہیں ان کے بھائی یعنی قوم عاد کے بھائی جو ہود تھے، ان کا انذر قومہ بالاحقاف، جب ڈرایا اس نے اپنے قوم کو احقاف میں. احقاف ایک ریگستانی ایریا. وقد خلت النذر من بین یدی، اور گزر چکے تھے ڈرانے والے ان سے پہلے بھی. ومن خلف، اور ان کے بعد بھی. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم بڑے دن کا عذاب تم پر نہ آ جائے. قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، اور وہ کیا ہوا، وہ برا فروختہ ہوں گے کہ وہ بولیں گے یہود کہ آج تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے بہکا دو. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو اگر تم سچے ہو. قال انما العلم عند اللہ، تو ہود نے فرمایا کہ نزول عذاب کا علم تو اللہ کے پاس ہے نا. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں برابر پہنچا رہا ہوں تمہیں وہ پیغام جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو. اب بھی ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ چاہتے ہیں ہمیں دین کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، لیکن محنت نہیں کرتے، تو وہ بھی کان نہیں دھرتے، وہ جاہل تھے. لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کے پاس کلمہ ہے، کلمے کی قدر کرو. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ، پس جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں، اودیاتہم، کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہے. قالوا هذا عارض ممطرنا، تو بولے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے. بل هو ما استعجلتم به، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. ریح، یہ تند ہوا ہے. سخت فیہا عذاب علیم، اس میں دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربہا، تہس نہس کر کے رکھ دے گا ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے. فَأَصْبَحُوا لَا يَرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پس جب ان پر صبح ہوئی تو نہ دکھائی دی کوئی چیز سوائے ان کے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، سوائے ان کے ویران گھروں کے، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے ان کو وہ قوت، وہ طاقت بخشی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی. تم تکبر کیے بیٹھے ہو، تمہیں اتنا کچھ نہیں ملا جتنا ان لوگوں کو ملا تھا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا، اور ہم نے عطا کیے تھے انہیں کان، آنکھیں، وَأَفْئِدَةً، اور دل. فما اغنا عنہم سمعہم، لیکن ان کے کسی کام نہ آئے ان کے کان. ولا ابصارہم، نہ ان کی آنکھیں. ولا افئدۃ من شیء، اور نہ ان کے دل. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، کیونکہ وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور احاطہ کر لیا ان کا اس عذاب نے، یا گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے برباد کر دیے وہ گاؤں جو تمہارے ارد گرد آباد تھے. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے مختلف انداز میں اپنی نشانیاں پیش کی. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید وہ حق کی طرف لوٹ آئیں. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، پس کیوں نہ مدد کی ان کی ان معبودوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے انہوں نے تقرب کے لیے اپنا خدا بنا رکھا تھا. عذاب سے تو نہیں بچایا نا انہوں نے. بل دلوا عنہم، بلکہ وہ تو
ان سے روپوش ہوگی. وذالک افکہم، یہ ماض ان کا ڈھونگ تھا. وما کانوا یفترون، اور بہتان وہ باندھتے تھے. جیسے فرعون ڈوب گیا، اگر وہ خدا ہوتا تو بچاتا نا، لیکن نہیں بچایا. بچا کیسے سکتا تھا وہ؟ بس صرفنا الیک، اور جس وقت ہم نے متوجہ کیا آپ کی نفرم من الجن، جنات کی ایک جماعت کی طرف، یستمعون القرآن، کہ وہ قرآن کریم سنے. فلما حضروا، تو جب آپ کی خدمت میں پہنچے، قالوا انصتوا، تو بولے خاموش ہو کر سنو. قرآن کریم جب پڑھا جا رہا ہو تو خاموش ہو کر سننا چاہیے ہوتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی کہنا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ بھی سنیں، خود بھی سنو دوسروں کو بھی کہو. فلما قضی، پھر جب تلاوت ہو چکی، ولو الی قوم منذرین، تو لوٹے اپنے قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، انہوں نے جا کر کہا ہے ہماری قوم، ہم نے آج ایک کتاب سنی ہے. انزل من بعد موسیٰ، جو اتاری گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. مصدقا لما بین یدیہ یادی، یہ تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے بندے کی الی الحق، حق کی طرف، و الی طریق مستقیم، اور راہ راست کی طرف. یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبو داعی اللہ، قبول کر لو اللہ کی طرف سے بلانے والے کی دعوت کو. وآمنوا، اس پر ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. ویجرکم من عذاب علیم، بچا لے گا تمہیں دردناک عذاب سے. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو قبول نہیں کرتا اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں کہ اس سے بچ کر بھاگ سکے. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور نہیں اس کے لیے کوئی اللہ کے علاوہ مددگار. أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یہ منکر لوگ کھلی گمراہی میں. یہ منکر لوگ کدھر ہیں؟ کھلی گمراہی میں ہیں. اولم، کیا انہوں نے یرو نہ جانا، ان اللہ الذی خلق السماوات، کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کیا. ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى، ذرا تھکن محسوس نہیں کی ان کے بنانے میں، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردے کو پھر زندہ کر دے. بلا، بلکہ انہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا کہا جائے گا؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا، کہیں گے بلا، ہاں ہاں. وربنا، کہیں گے ہمارے رب کی قسم یہ تو حق ہے. قال فذوقوا العذاب، اللہ فرمائے گا اب چکھو عذاب کا مزہ. بما کنتم تکفرون، اس کفر کے باعث جو تم کیا کرتے تھے. فاصبر، محبوبہ آپ تو صبر کریں نا، یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ صبر کریں. کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا، رسولوں نے صبر کیا تھا. ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی نہ کیجیے. محبوب تو پہلے طائف کے بازاروں میں اس وقت کتنا مارا گیا، لیکن فرشتہ بھی آیا کہ بد دعا کیجیے، ان کو تباہ کر دیا جائے گا. اس وقت بھی دعا دی تھی. لیکن یہاں پہ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنا ہے نا. کأنم یوم یرون ما یوعدون، جس روز اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، تو خیال کریں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ وہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر اس وقت ایک گھڑی. بلاغ، یہ پیغام حق ہے. فَلْيُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس کیا نافرمانوں کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا. سورۃ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے خود بھی حق کا انکار کیا، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے رہے. اضل اعمالهم، اللہ نے ان کے عملوں کو برباد کر دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور لوگ جو ایمان لائے وہ نیک عمل کرتے رہے. پچھلے تو وہ تھے جو خود بھی حق نہیں مانا، دوسروں کو بھی روکتے رہے. اور دوسرے لوگ کون تھے؟ جو خود بھی ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور دوسروں کو بھی کہتے رہے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لے آئے جو اتارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہو الحق، اور وہی حق ہے. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں. واصلح بینہم، اور سنوار دیا ان کے حالات کو. ذالک بان الذین کفروا
یوں اس لیے کہ جنہوں نے کفر کیا اتبعوا الباطل کہ وہ باطل کی پیروی کرتے تھے وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم اور جو ایمان لائے تھے وہ حق کی پیروی کرتے تھے جو ان کی رب کی طرف سے تھا کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کے حالات فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب پھر جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے آمنا سامنا ہوا فضرب الرقاب ان کی گردنیں اڑا دو حتی اذا اثخنتموہم یہاں تک کہ جب انہیں تم خوب قتل کر لو فشد الوثاق تو پھر کس کر باندھو رسیاں فاما منن بعد ازاں یا تو احسان کر کے ان کو رہا کر دو واما فداء یا ان سے فدیہ لے لو حتی تضع الحرب اوزارا یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے ذالک یہی حق ہے یہی حکم ہے ولو یشاء اللہ لانتصر منہم اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا ولکن لیبلو بعضکم ببعض وہ آزمانا چاہتا ہے نا تمہیں بعض کو بعض سے والذین قتلوا فی سبیل اللہ جو مار ڈالے گے اللہ کی راہ میں فلن یضل اعمالہم بس اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہونے دے گا سیہدیہم وہ پہنچا دے گا انہیں بلند مدارج پر ویصلح بالہم اور سنوار دے گا ان کے حالات ویدخلہم الجنہ اور داخل کرے گا انہیں بہشت میں جنت میں عرفہا لہم جس کی پہچان انہیں قرار دی تھی یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ینصرکم وہ تمہاری مدد کرے گا جہاد میں ویثبت اقدامکم تمہیں ثابت قدم رکھے گا والذین کفروا اور جنہوں نے حق کا انکار کیا فتعسل لہم خدا کرے وہ منہ کے بل اون دیکھ گرے پڑے واضل اعمالہم اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا پس اس نے ضائع کر دیا ان کے اعمال افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم تو کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ وہ خود دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان منکروں کا جو ان سے پہلے گزرے دمر اللہ علیہم اللہ تعالیٰ ان پر تباہی نازل کر دی اللہ نے وللکافرین امثالھا اور کفار کے لیے اسی قسم کی سزائیں ہیں پہلے بھی ابھی بھی اسی قسم کی سزائیں ہیں ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے وان الکافرین اور کفار کا کوئی لا مولا لہم کوئی مددگار نہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اس کے ساتھ نیک عمل کیے کدھر جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات میں جہاں رواں ہیں جن کے نیچے نہریں والذین کفروا یتمتعون اور جنہوں نے کفر کیا پہلے ایمان والوں کی اب کافروں کی بات جنہوں نے کفر کیا عیش و آرام کرتے رہے دنیا میں ویأکلون کس کے لیے اور ماس کھانے پینے میں وہ مصروف رہے کما تأکلون الانعام ایسے کھانے پینے میں مصروف رہے جیسے حیوان مصروف رہتے ہیں والنار مثوی لہم حالانکہ آتش جہنم ان کا ٹھکانہ ہے وکأی من قریہ اور بہت سی ایسی بستیاں ہیں یہ اشد قوہ من قریتک جو قوت اور شوکت میں تمہاری اس بستی سے کہیں زیادہ تھی اللہ تی اخرجتک جس کے بشندوں نے آپ کو نکال دیا اہلکناہم فلا ناصر لہم ہم نے ان بستیوں کے مکینوں کو ہلاک کر دیا پس ان کا کوئی مددگار نہیں تھا افمن کان علی بینۃ من ربی کیا وہ شخص جس کے پاس روشن دلائل ہے اپنے رب کے پاس سے کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم اس بدبخت کی مانند ہے آراستہ کر دی گئی جن کے لیے ان کے برے اعمال اور وہ پیروی کرتے رہے اپنے خواہشوں کی مثل الجنت التی وعد المتقین احوال اس جنت کے جس کا وعدہ متقیوں کے لیے کیا گیا ہے متقیوں سے کیا گیا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن اس میں نہریں ایسے پانی کی جس کی بو اور مزہ نہیں بگڑتا ادھر کا پانی تو خراب ہوتا ہے ادھر کا نہیں وانہار من لبن اور نہریں ہیں دودھ کی لم یتغیر طعما جن کا ذائقہ نہیں بدلتا وانہار من خمر لذت الشاربین اور نہریں شراب کی یعنی مختلف مشروبات کی جو لذت بخشتی ہیں پینے والوں کے لیے وانہار من عسل مصفی اور نہریں شہد کی جو صاف ستھرا ہے ولہم فیہا من کل ثمرات اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں کتنی خوبصورت جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے
کتنا خوبصورت مغفرۃ من ربہم، اور ان کے لیے بخشش ہے اپنے رب کی طرف سے. کمن ہوا خالد فی النار، اب سوچو کیا یہ ان کی مانند ہوں گے جو ہمیشہ آگ میں وسقوا ماء حمیما رہیں گے، انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا. فقطع معهم، اور وہ کاٹ دے گا ان کی آنتوں کو، اتنا سخت پانی ہوگا. ومنهم من یستمع الیک، اور میں سے کچھ ایسے ہیں جو کان لگائے رکھتے ہیں آپ کی طرف. حتی اذا خرج من عندک، حتیٰ کہ جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو کیا قالوا، کہتے ہیں للذین اوتوا العلم، کیا یہ وہی سب ماذا قال آنفا، ابھی جو کیا کہہ رہے تھے، ذرا غور تو کرو. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ بدبخت ہے مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر. واتبعوا اہواءہم، اور وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشوں کی. والذین اہتدوا زادہم ہدی، اور جو لوگ راہ ہدایت پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں ان کے نور ہدایت کو. وآتاہم تقواہم، اور انہیں تقوی کی توفیق بخشتا ہے. فَلْيَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا؟ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ آ جائے ان پر اچانک قیامت. فقد جاء اشراطها، یقیناً اس کی نشانیاں تو آ ہی گئی ہیں. فَإِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب قیامت ان پر آ گئی تو اس وقت ان کو سمجھنا کب نصیب ہوگا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس آپ جان لیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے. وللمؤمنین والمؤمنات، نیز مغفرت طلب کرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے اور آرام کرنے کی جگہوں کو. ویقول الذین آمنوا، اور اہل ایمان کہتے ہیں لولا نزلت سورہ، کیوں نہ اتری کوئی سورہ، نئی سورت جہاد کے بارے میں. فاذا انزلت سورۃ محکمہ، بس جب اتاری جاتی ہے کوئی واضح صورت. وذکر فیہا القتال، اور وہ اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے. رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہوتا ہے. ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، کہ وہ تکتے ہیں آپ کی طرف جیسے تکتا ہے جس پر موت کی غشی تاری ہو. فاولی لہم، بس ان کے لیے بہتر یہ تھا. طاعت وقول معروف، کہ اطاعت کرتے اور اچھی بات کہتے. فاذا عزم الامر، پہ جب حکم آ چکا. فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، تو اگر وہ سچے رہتے تو اللہ تعالیٰ سے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. تو اگر وہ سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر تھا. فہل عصیتم ان تولیتم، پھر تم سے یہی توقع ہے کہ تم ان تولیتم، اگر تم کو حکومت مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، تو تم فساد برپا کرو گے زمین میں. وتقطعوا ارحامکم، اور قطع طلق کر دو گے کن سے؟ اپنے قرابت داروں سے. اولئک الذین لعنہم اللہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی پھر حق سننے سے. فَأَصَمَّهُمْ، انہیں بہرا کر دیا. وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر کے رکھ دیا. فَأَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں؟ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، یعنی کہ دلوں پر قفل تالے لگا دیے گئے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ، بے شک جو لوگ پیٹ پھیر کر پیچھے ہٹ گئے باوجود یہ کہ ان پر ما تبین لهم الہدی، ہدایت کی راہ ظاہر ہو چکی تھی. شیطان سول لهم، تو شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں لمبی زندگی کی آس دلا دی. واملا لهم، اور لمبی زندگی کی آس دلا دی. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں کو جنہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے اتارا. سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم تمہاری ایک بات میں اطاعت کریں گے. واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ مشوروں کو جانتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، بس ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے. يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، کیسے قبض کریں گے اور چوٹیں لگائیں گے ان کے چہروں پر. روح اندر سے نکل نہیں رہی ہوگی. وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کی پشتوں پر. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ درگت اس لیے بنے گی کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث تھا. وکرہوا رضوانہ، اور ناپسند کیا اس کی خوشنودی کو. فاحبط اعمالہم، پس اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے.
اللہ یخرج اللہ ادعانہم کہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا ان کی دلی کھوٹوں کو، ولو نشاء لاریناکہم اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں یہ لوگ، فلعرفتہم بسیماہم سو آپ پہچانے تو اللہ ان کے چہروں کو، تو آپ پہچان تو چکے ہیں ان کے چہروں سے۔ یہاں پہ پھر سنیے، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں یہ لوگ، لیکن پھر اللہ کہتے فلا عرفتم بسیماہم، محبوبہ آپ تو پہچان تو چکے ہیں ان کے چہروں سے۔ یہ منافق جو مذاق اڑایا کرتے تھے نا، ان کے رسول اللہ کو کیا پتا، صحابہ جب کہتے تھے ہمارے نبی کو یہ بھی پتا، یہ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ ہم تو ان کے اندر موجود ہیں تو ان کو نہیں پتا۔ پھر بعد میں اللہ نے جب علم دے دیا، حضرت انس فرماتے ہیں یعنی اس آیت کے نزول کے بعد کوئی منافق رسول اللہ سے مخفی نہیں رہا تھا، ہر منافق کو کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا تھا۔ یہاں وہی وقارئوا بسیماہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے باہر نکالا۔ یہ میں نے آپ کو کتنی دفعہ حدیث طیبہ سنائی تھی۔ یا رب خود فرما رہے اور کیا کیا، آپ محبوبہ جانتے تو ہیں ان کے چہروں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي اللَّحْنِ الْقَوْلِ اور آپ ضرور پہچان لیے کریں گے انہیں ان کے انداز گفتگو سے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے اعمال کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ تاکہ ہم دیکھ لیں تم میں سے جو مصروف جہاد رہتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والے ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور ہم پرکھیں گے تمہارے حالات کو، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک جو لوگ خود بھی کفر کرتے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، وشاقوا الرسول من بعد اور مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ کی باوجود یہ کہ ما تبین لهم الہدی ظاہر ہو چکی تھی ان کے لیے راہ ہدایت، لن یضر اللہ شیئا وقتاً اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، وسیحبط اعمالهم اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم اور نہ ضائع کرو اپنے عملوں کو، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ بے شک جو لوگ خود بھی کفر کرتے ہیں دوسروں کو بھی حق سے روکتے ہیں، ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم تو پھر وہ مر گئے کفر کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ فلا تہنوا اے فرزندان اسلام ہمت مت ہارو، وتدعوا الی السلم اور کفار کو صلح کی دعوت مت دو، وانتم العالون تم ہی غالب آؤ گے، واللہ معکم اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم اور تمہارے اعمال کوششوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، انما الحیات الدنیا لعب ولعب یہ دنیاوی زندگی تو محض ایک کھیل ہے تماشا، وان تؤمنوا اگر تم ایمان لاؤ، وتتقوا پرہیزگار بن جاؤ، یؤتکم اجورکم تو وہ تمہیں اچھا اجر عطا کرے گا، ولا یسألکم اموالکم اور نہ طلب کرے گا اور وہ نہ طلب کرے گا تم سے تمہارے مال، ان یسألکموہا اگر وہ طلب کرے تم سے تمہارے مال، فیحفکم تبخلوا اور اس پر اصرار کرے تو تم بخل کرنے لگو، ویخرج اضغانکم اور یوں ظاہر کر دیا گیا تمہاری ناگواریوں کو، یعنی کہ جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہ لوگ بخل کرتے تھے، ناگواری ان کے چہروں سے ظاہر ہو جاتی تھی۔ ہاں انتم ہؤلاء ہاں تم ہی وہ لوگ ہو تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ جنہیں دعوت دی جاتی ہے کہ مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، فمنکم من یبخل پاس تم میں سے کچھ بخل کرنے لگتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ اپنی ذات سے بخل کر رہا ہوتا ہے، واللہ الغنی تو اللہ تعالیٰ غنی ہے کسی کا محتاج نہیں، وانتم الفقراء بلکہ تم اس کے محتاج ہو، وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اس سعادت سے محروم کر دیے جاؤ گے اور تمہارے عوض دوسری قوم لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ آپ کو اتنا زیادہ بڑھا دے گا مصطفیٰ، کیونکہ ایک بندہ اکیلا کوئی کام نہیں کر سکتا، میں خود کر رہی ہوں مجھے خود اندازہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اکیلا بندہ نہیں کر رہا ہوتا، دوسروں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگ ایک ہوتے ہیں، 2 11 ہوتے ہیں، اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کریم کو بھی کہا گیا، اور بعد والے لوگ بھی جو ہیں جیسے ابھی ہمارے ادارے ہیں تو اکیلے تو ہم نہیں چلا سکتے جب تک کہ کوئی دوسرا تعاون نہیں کرے، جب تک میرے میں ہمت تھی تو میں خود تنہا الحمدللہ چلاتی رہی سوائے چند ایک بندوں کے، تو ابھی کچھ کام پینڈنگ رہ گیا، کیوں
کیونکہ لوگوں کے تعاون سے یہ سارے کام حاصل ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے دیے میں سے کون سا کرتے ہیں, کون سا وہ ایسا احسان کر رہے ہوتے ہیں. یہی رب کہتے ہیں. ہمارے بڑے لوگ جب دیتے تھے تو کہتے تھے اللہ کے دیے میں سے دے رہے ہیں, کون سا اپنے پاس سے دے رہے ہیں. اور جو چھوٹے ظرف والے ہوتے ہیں وہ بخل سے کام لیتے ہیں. اور بخیل بندے کو سوچنا چاہیے کہ اللہ غنی ہے, وہ تم سے لے گا تو ایک کے بدلے اتنا دے گا, اور تم بخیل بنے ہو تو بنتے رہو. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم لوگوں کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. ہمارے جتنے کام پینڈنگ ہیں وسائل کی کمی کے باعث, ان کے لیے ہمارے لیے اللہ پاک کو راہ ہموار کر دے. ہمیں شانوں کی زندگی ایمانوں کی موت نصیب فرمائے. اور جو میرے سارے خواب ہیں کہ اپنے رسول اللہ کی امت کو جوڑ دوں, اس مولا کریمہ ہمیں اس خواب کی تکمیل میں ہمارا معاون ہو جا اور اچھے لوگوں کا اضافہ فرما. مولا کریمہ بس تو راضی ہو جا, ہمیں اپنے ان لوگوں میں شامل فرما مولا کریمہ جو تیرے پسندیدہ لوگ ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.